حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو آپ کے ساتھی تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے نبی خدا، کسی ایسے شخص کو زندہ فرمائیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں ہمیں معلومات دے سکے، جس سے ہم نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر چل پڑے اور مٹی کے ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے۔ اس مٹی کے ٹیلے سے ایک مٹھی مٹی لی اور اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے، تم جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ حواریوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی قبر ہے۔ تو آپ نے کہا قم بِإِذْنِ اللہ، تو اچانک جناب حام سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ان کے سر کے بال سب سفید ہو چکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعد السلام ان سے پوچھا کہ کیا تم اسی طرح اس دنیا سے بوڑھے گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں جوانی کے عالم میں فوت ہوا تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے، اس خوف سے میرے سر کے بال فوراً سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں کچھ معلومات دیجیے، کیونکہ آپ اس کشتی میں تشریف فرما۔ جناب حام نے فرمایا اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ کشتی میں 3 منزلیں تھی، ایک منزل چوپائے 4 پاؤں والے جانوروں کے اور وحشی جانوروں کی تھی، ایک منزل میں انسان تھے اور ایک میں پرندے تھے۔ اب واقعہ کچھ یوں ہوا، جانوروں کی غلاظت بہت زیادہ ہو گئی تو نوح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ہاتھی کی دم کو ٹٹولیے۔ جب آپ نے ہاتھی کی دم کو ٹٹولا تو سور اور سورنی کی تخلیق ہوئی، وہ دونوں گوبر پر جھپٹ پڑے اور کشتی کے اس حصہ کو صاف کر دیا کہ جہاں غلاظت موجود تھی۔ پھر دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا اپنی عادت کے موافق۔ اب پھر نوح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ شیر کے دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائیے۔ سو حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کے دونوں آنکھوں کے درمیان جب ضرب لگائی تو ان کے نتنوں سے بلی اور بلہ نکلے۔ سو یہ تخلیق ہوئی بلی اور بلے کی، وہ دونوں آتے ساتھ ہی چوہوں پر جھپٹ پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ تمام کافر مر چکے ہیں؟ تو جناب حام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا جو خبریں لاتا تھا، جب کسی لاش کو یا مردار کو دیکھتا تو اس کو کھانے کے لیے بیٹھ جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، اسی لیے وہ انسانوں سے ڈرتا ہے اور ان سے مانوس نہیں ہوتا، اور کوا گھروں میں رہنے کا عادی نہیں ہے۔ پھر جناب حام نے مزید ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں کے ساتھ مٹی لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان پتوں کو کبوتر کے گلے کا ہار بنا دیا اور اسے یہ دعا دی کہ وہ مانوس و مامون رہے گا، اسی لیے وہ گھروں میں رہتا ہے اور انسانوں سے مانوس ہے۔ یہ بات کہہ کر جناب حام خاموش ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم جناب حام کو اپنے ساتھ گھر نہ لے چلیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم سے باتیں کریں؟ اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جس کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں؟ سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، سو وہ واپس مٹی میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے، یہ اسرار الہی ہیں اور یہ واقعہ ہے کچھ جانوروں کی تخلیق کا، یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا، یہ واقعہ ہے پیغمبران خدا علیہ السلام کی عظمت کا، حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و رفعت کا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔